اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو عاد کہلاتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور اس میں کے باقی بچے ہوئے لوگ پھر آباد ہوئے۔ ان کی اولاد بڑھتی گئی، انہوں نے اپنا نام سمود رکھا۔ یہ لوگ بھی آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے۔ تو اللہ پاک نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ نے قوم ہود کے بعد تم کو سردار بنایا اور زمین پر آباد کیا۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر پھر گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ ان کی قوم کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا، ہاں ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے، اچھا تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لاتے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجے تو ہم امیروں میں سے کسی کو نبی بناتا۔ حضرت صالح علیہ السلام برابر اللہ تعالیٰ کا پیغام ان کو پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی نہ سنتا، بلکہ الٹا مذاق اڑاتے۔ بلکہ آخر میں ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ اگر سچے نبی ہیں تو اس پہاڑ میں سے اونٹنی پیدا کر کے دکھائیں، آپ پر ایمان لے آئیں گے اور جانیں گے کہ آپ سچے نبی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ پاک تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور ایک پہاڑی سے اونٹنی کو پیدا کر دیا۔ لیکن ان کی قوم یہ سچائی دیکھنے کے بعد پھر بھی ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی کہ جس چشمے پر جا کر پانی پیتی سب پانی ختم کر دیتی۔ اب تو ان کی قوم کے لوگ اور بھی پریشان ہوئے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی اونٹنی سے کہا، دیکھو اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پیئیں اور ایک روز یہ اونٹنی پانی پیے، لیکن دیکھو اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا، لیکن اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ کچھ روز تک تو وہ اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ اس کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اونٹنی کو مار ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس کی خبر ہوئی تو آپ کو بہت رنج ہوا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، میں نے تم کو منع کیا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم جلد اللہ کے عذاب میں پکڑے جاؤ گے۔ تم نہ مانے، اب تم اپنے گھروں میں 3 روز اور مزے کر لو، بعد میں اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صالح علیہ السلام اور ان کو لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے تھے، لیکن جو ایمان نہیں لائے تھے ایک بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوتی، جس سے وہ سب اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اور مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کبھی یہاں رہتے ہی نہیں تھے۔ جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہا نہیں مانتے،
ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب فرمائے، آمین۔